ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ چور چوری کرنے نکلے اور ان کو ایک بکری نظر آئی اور وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں، اور وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے لے جا کر اس بکری کو اپنے پاس رکھ لیا اور وہ سو گئے، اور بکری نے ایک ایک کر ان کو غائب کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بکری کوئی عام بکری نہیں بلکہ ایک جادوگرنی تھی جس نے بکری کا روپ لے رکھا تھا۔ اور وہ جا کر ایک درخت پہ بیٹھ گیا اور وہ بھی وہاں ہی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اس سے کہا کہ نیچے آؤ، اور وہاں سامنے سے ہی بادشاہ اور اس کا وزیر اور سیناپتی گزر رہے تھے، اور انہوں نے وہاں سے گزرتے ہوئے یہ ماجرا دیکھا کہ آدمی درخت پر بیٹھا ہے اور اس کی عورت نیچے بیٹھی ہے۔ تبھی بادشاہ نے رک کر اس عورت سے پوچھا کہ تو یہاں کیوں اور کس لیے بیٹھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا شوہر ہے اور رات کو مجھے بیاہ لایا پر اب مجھے گھر لے نہیں جاتا، اور بادشاہ اس کو اپنے ساتھ اپنے محل میں لے آیا اور اس کو رکھ لیا، پر بادشاہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک جادوگرنی ہے۔ اور وہاں محل میں بادشاہ کی پہلے سے ہی 6 رانیاں اور بھی تھی، اور وہ رانیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ بادشاہ ایک اور رانی لے آیا، اور اس بادشاہ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے اور بادشاہ کا استبل گھوڑوں سے بھرا ہوا تھا، اور جو نئی رانی بادشاہ لایا تھا وہ رانی محل کی چھت پر آئی، تب اس کی نظر ان گھوڑوں پر پڑی تو وہ سوچنے لگی کہ بادشاہ کے پاس تو بہت سے گھوڑے ہیں، تو اس نے جا کر ان گھوڑوں کو دیکھا اور وہ ان گھوڑوں کو ایک ایک کر غائب کرنے لگی، اور ایک ایک کر اس نے سارے گھوڑے غائب کر لیے، تو بادشاہ کے پاس ایک بھی گھوڑا نہ بچا۔ یہ ماجرا بادشاہ کے منتری اور سیناپتی نے دیکھا تو آ کر بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ سلامت، آپ کی جو نئی رانی ہے وہ آپ کے گھوڑے کھا رہی ہے، وہ ہر رات آتی اور ایک ایک گھوڑا لے جاتی ہے۔ تب بادشاہ یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور اس رانی کے پاس آیا کہ تم نے میرے گھوڑے کھائے ہیں، تم نے ہی میرے ایک ایک کر سارے گھوڑے غائب کیے۔ تب وہ رانی مکر گئی اور دوسری رانیوں پر الزام لگایا، اور بادشاہ دوسری رانیوں کے پاس آیا اور بادشاہ نے ان رانیوں کی بات سنی پر کسی بات پر یقین نہ کیا، اور ان کو سزا دی کہ اندھیری گفا میں ان کو ڈلوا دیا، اور بادشاہ نے اس بات کا بھی خیال نہ کیا کہ بادشاہ کی رانی پیٹ سے ہے۔ اور وقت گزرا اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، اور وہ بچہ بڑا ہوا تو گفا سے باہر نکلا اور بادشاہ کے پاس پہنچا، جہاں بادشاہ کے منتری اور سیناپتی بادشاہ سے کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لڑکا بادشاہ کو لے جا کر ایک مرغی دیتا ہے اور ساری بات بتاتا ہے کہ کس طرح اس رانی نے بادشاہ کو دھوکہ دیا اور وہ رانیاں بے قصور ہیں۔ تب وہ بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے اور وہ بچہ اسے کہتا ہے اس مرغی کی ٹانگیں توڑنے کو، تو بادشاہ اس کی ٹانگ توڑتا ہے تو وہ رانی ایک ٹانگ پر ہی چلتی ہوئی آتی ہے، تو بادشاہ دوسری ٹانگ توڑتا ہے تو وہ رینگتے ہوئے بادشاہ کے پاس جانا شروع کر دیتی ہے،
اور اسی طرح بادشاہ اس مرغی کی گردن بھی مروڑ دیتا ہے۔ تب وہ رانی مر جاتی ہے اور تب وہ بادشاہ اپنی غلطی پر بہت پچھتاتا ہے اور وہ جا کر اپنی رانیوں سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا، اور پھر وہ ان سب کو اپنے ساتھ محل واپس لے آتا ہے اور سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔